بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ گزشتہ کل کے سبق میں ہم نے جامع الکتب التسعہ اپلیکیشن کے سلسلے میں جو بہت ہی اہم اپلیکیشن ہے، اجرا کے ساتھ کیسے حدیث کو تلاش کریں گے، ہم نے مفصل سمجھ لیا ہے۔ آج کے سبق میں ایک دوسرا ایپ جو بہت ہی اہم اور اجرا کے دوران اس کی بہت ہی زیادہ ضرورت پڑنے والی ہے، اس کے متعلق سمجھتے ہیں۔ اس ایپ کا نام ہے المکتبۃ الشاملہ۔ یہ ایپ جو ہے اردو میں بھی ہے اور عربی میں بھی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں المکتبۃ الشاملہ عربی میں بھی ہے اور المکتبۃ الشاملہ اردو میں بھی ہے۔ بہرکیف آج کے ہم اس سبق میں المکتبۃ الشاملہ عربی جو ایپ ہے اس کی مکمل وضاحت انشاءاللہ سمجھیں گے، اور اس سلسلے میں جو بھی اجرا ہوگا اور جو کچھ ہوگا اس کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات سے ادباً گزارش کروں گا کہ آپ سبھی حضرات کے پاس وہ المکتبۃ الشاملہ ہو تو اس کو استعمال کیسے کریں گے اس کو بغور سنیں گے، اور اگر نہیں ہے المکتبۃ الشاملہ تو آپ پلے اسٹور پر جا کر عربی کی پیڈ سے لکھیں گے المکتبۃ الشاملہ تو وہ آپ کو نظر آئے گا۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں المکتبۃ الشاملہ نظر آ رہا ہے، اس پر آپ کلک کریں گے اور وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ سیدھا آپ جو آپ کے موبائل میں، ہر ایک کے موبائل میں گوگل ہوتا ہے، جیسے میرے موبائل میں آپ کو نظر آ رہا ہے گوگل، اس گوگل پر جائے اور اس پر آپ عربی کی پیڈ سے لکھے المکتبۃ الشاملہ، جیسے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس پر آپ کلک کریں گے تو سرے ورق پر بالکل اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے المکتبۃ الشاملہ۔ اس پر آپ کو کلک کرنا ہے، بلیو کلر کی جو لنک آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جو اس پر آپ کلک کریں گے تو وہ جو ایپ ہے اس کے اندر آپ جائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس پر کلک کیا ہے۔ اس پر جیسے آپ جائیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا سرے ورق آئے گا۔ اس میں کیا کیا خصوصیات ہے وہ تو انشاءاللہ ہم آگے سمجھ رہے ہیں، لیکن اس میں جو سرے ورق پر جو بات لکھی ہوئی ہے بہت ہی اہم، اس کی میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں۔ یہ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، تقریباً کہہ رہے ہیں کہ اس میں 7 ملین سے زیادہ صفحات ہے اس اپلیکیشن میں اور اس مکتبے میں، اور تقریباً 8,000 جیسی کچھ کتابیں ہیں، اور اس میں جن مؤلفین کی کتابوں کو اپلوڈ کیا گیا ہے وہ تقریباً 3,000 مؤلفین کی کتابیں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ اس میں تقریباً 8,000 سے کچھ زیادہ کتابیں اپلوڈ کر دی گئی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس ایپ میں آپ کو صرف اور صرف حدیث کی کتابیں نہیں بلکہ احادیث کی کتابیں، اسی طرح شروحات احادیث کی کتابیں، نحو و صرف کی کتابیں، منطق کی کتابیں، عقائد کے متعلق، اسی طرح بلاغت، فصاحت و بلاغت کے متعلق کتابیں، اسی طرح جو فنون ہمارے یہاں مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں ان فنون کی کتابوں، جمی کتابوں کو اس میں اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ اس کو کیسے استعمال کریں گے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرے ورق پر 3 چیزیں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں۔ اس میں سے ہمارے لیے جو
استعمال کی جگہ ہے اور جس کو ہم استعمال کریں گے وہ صرف درمیان میں جو لکھا ہوا ہے بحث فی المکتبہ، اسی کو ہم استعمال کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بحث فی المکتبہ، اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ اندر مکتبے میں اور جو اس کا سر ورق ہے اس پر پہنچیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں 3 چیزیں سامنے اوپر دکھا رہی ہے، اس کو کیسے استعمال کریں گے ترتیب سے ہم سمجھ رہے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، نمبر 2 پر یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو اسماء الکتب، اور نمبر 3 پر یہ نظر آ رہا ہے اسماء المؤلفین۔ یہ جو سب سے پہلے لکھا ہوا ہے المحتوی، تو اس کو ہم بعد میں سمجھتے ہیں، اس سے پہلے ہم اسماء الکتب کو سمجھے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کتاب کا نام معلوم ہے اور اس میں سے کوئی حدیث یا کوئی اور عبارت، چاہے وہ فقہ کی ہو، اصول فقہ کی ہو، تفسیر کی کوئی بات ہو، اسی طرح جتنی بھی کتابیں اس میں اپلوڈ کر دی گئی ہے، ان جمیع کتب کی کوئی بھی عبارت آپ کو یاد ہے اور وہ جس کتاب میں ہے اس کا بھی علم ہے، تو آپ اسماء الکتب میں جا کر اس کتاب کا نام لکھیں گے تو فوراً وہاں آپ کو وہ مطلوب کتاب سامنے نظر آئے گی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے یہاں پر میں نے اسماء الکتب پر کلک کیا ہے، اس میں لکھا رہا ہے بحث عن کتاب، یعنی یہاں لکھے ایسا بتا رہا ہے۔ چلیے میں لکھ رہا ہوں، یہاں پر میں لکھ دوں مثلا علامہ ذیلعی کی نصب الرایہ کا نام لکھوں، نصب الرایہ، میں نے خالی نصب لکھا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں 3 کتابوں کا نام بتا رہا ہے، نصب المجانیق اور اسی طرح نصب الرایہ، اور ایک اور نام کی کتاب ہے۔ اس میں ہماری جو مطلوب کتاب تھی وہ دوسرے نمبر کی کتاب ہے نصب الرایہ۔ چنانچہ میں اس پر کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اب یہ جب میں نے اس پر کلک کیا تو اب یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے انتقل الی الکتاب، کہ بھئی آپ کتاب کی طرف بڑھیے۔ آپ آگے اگر آپ کو وہ کتاب کھولنی ہے، اس میں جا کے مطالعہ کرنا ہے، تو آپ اس پر کلک کریں گے تو وہ کتاب کھل کر آپ کے سامنے اس کی فہرست آ جائے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس پر کلک کر رہا ہوں، تھوڑے ہی دیر میں وہ کتاب کھل کر نظر آ رہی ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے کتاب کا نام ہے نصب الرایہ، آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر۔ اس کے بعد مصنف کا نام ہے الذیلعی جمال الدین۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ان کا مختصر تعارف اس کتاب کا دیا گیا ہے۔ آپ اس کو پڑھنا چاہے، دیکھنا چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے نصب الرایہ لأحادیث الہدایہ مع حاشیتہ، پورا کتاب کا نام ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مؤلف کا نام لکھ دیا گیا ہے جمال الدین ابو محمد عبداللہ ابن یوسف ابن محمد الذیلعی، متوفہ، وفات لکھ دی گئی ہے۔ پھر اس پر کنہوں نے تعلیق اور تحشی اور حاشیہ وغیرہ لگانے کا کام کیا، اس کی بھی وضاحت یہاں مل جاتی ہے۔ اور یہ محقق کون ہے؟ محمد عوامہ، شیخ عوامہ ان کا بھی نام ہے۔ کون سے مکتبے سے یہ چھپی ہے اور کون سے مکتبے کی چھپی ہوئی کتاب کو یہاں اپلوڈ کیا گیا ہے، اس کی بھی وضاحت موجود ہے۔ اور طبعات، پہلی طبعات کب ہوئی، کتنے جلدوں والی کتاب ہے، یہ سب چیزیں اس میں اولاً ذکر کر دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی نصب الرایہ کی مکمل فہرست آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اگر آپ کو کسی فہرست کو دیکھ کر کسی بھی جگہ پر آپ کو جانا، آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے اب اس کے بعد جو ہے وہ فہرست لگی ہوئی ہے۔ یہ فہرست مکمل آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس میں سب سے پہلے کتاب الطہارت ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے نیچے جیسے آپ جائیں گے کتاب الصلاۃ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ جیسے ہی نیچے جائیں گے آپ کو وہ پوری فہرست آپ کو سامنے نظر آئے گی، کتاب الصلاۃ۔ اسی طرح مکمل جو نصب الرایہ میں
فہرست آخر میں جو ہوتی ہے وہ آپ کو یہاں پوری ایک ساتھ مل جائے گی۔ اس کے بعد میں آپ کو آگے اس میں مثلا باب الاذان آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پر کلک کرتا ہوں۔ دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے سامنے کھل گیا ہے صفحہ نصب الرایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 257۔ اب مثلا کسی کو اس صفحے سے پیچھے والے صفحے کو دیکھنا ہے تو اس پر ایک نشان بنا ہوا ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نشان پر اگر کلک کریں گے تو اس سے پچھلے والا صفحہ کھلے گا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 257 تھا، یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 257۔ اس کے بعد نیچے جائیں گے، اس پر کلک کریں گے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 256۔ ایسے جیسے آگے بڑھتے رہیں گے وہ صفحات آتے رہیں گے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا مکمل نظام۔ اور اگر آگے کی صفحے کی طرف بڑھنا ہے تو یہ جو آپ کو نشان نظر آ رہا ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے، تو آپ آگے کے صفحے میں جائیں گے۔ جیسے 255 کا صفحہ ہے، اب 256 والے صفحے پر پہنچا ہوں میں، ایسے کلک کرتے جائیں گے تو یہ 257 آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 257 کا دوسرا صفحہ ہے، یہ 258 والے صفحے پر میں پہنچ چکا ہوں۔ بہرکیف یہ ترتیب ہوتی ہے اس کی، اور بسا اوقات اگر حاشیہ لگا ہوا ہوتا ہے کتاب کا تو وہ حاشیہ بھی نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے لکیر کے نیچے۔ اور جیسے اوپر کی طرف جلد نمبر اور صفحہ نمبر لگا ہوا تھا اور اس کے پیچھے جانے کے لیے نشان بنا ہوا تھا، اسی طرح آگے والے صفحے کی طرف جانے کے لیے نشان بنا ہوا تھا، تو یہاں پر نیچے بھی اس ایپ کی یہ خصوصیت ہے کہ نیچے میں بھی مطالعہ کرنے والے کے لیے آسانی کے طور پر نیچے بھی اس طرح کے نشان ہے کہ وہ آگے اور پیچھے جا سکتا ہے۔ بہرکیف یہ مختصر طور پر میں نے وضاحت کر دی۔ اب اس کا ایک اجرا میں آپ کے سامنے اس کی بھی وضاحت کر لوں۔ مثلا یہ نصب الرایہ کتاب کھلی ہوئی ہے، تو ایک بات تو یہ ہے کہ بھئی کوئی روایت، کسی روایت کی تحقیق ہمیں نصب الرایہ میں ملی ہے، تو ہم ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے جیسے کل میں نے بتا دیا تھا کہ اس پر سے کوئی کلک کر کے ہم کسی اپنے دوست کو اس کا حوالہ بھیج دے۔ مثلا یہ کتاب العتق میں نے اس پر کلک کیا ہے، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 277۔ تو ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ میں یہاں سے سیدھا کاپی کروں اور اپنے دوستوں کو اس کی عبارت اور اس کا حوالہ بھیج دوں، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ میں مستقل کتاب میں اس عبارت کو تلاش کروں۔ آپ پہلے عبارت دیکھ لیں، میں آپ کو سامنے انشاءاللہ اس کا ایک مختصر سا اجرا بتا دیتا ہوں۔ کتاب العتق، اور اس میں جو حدیث ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ الحدیث الاول قال علیہ السلام ایما مسلم اعتق مؤمنا اعتق اللہ بكل عضو منه عضوا منه من النار قلت اخرجه الائمة الستة في كتبهم عن سعید بن مرجانة عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ روایت آپ کے سامنے ہے، اور میں نے بتا دیا کہ یہ نصب الرایہ میں جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 277 پر ہے۔ میں باہر نکل کر اس کا ایک مختصر سا اجرا، یہ مائی فائل ہے میرے پاس، اس میں الکتب ہے، کتب تخریج ہے، یہ نصب الرایہ، اس میں میرے پاس 2 نسخے الگ الگ ہیں، اس میں نصب الرایہ 5 جلدوں والی۔ تو ہماری جو مطلوبہ عبارت تھی جلد نمبر 3، جیسے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 277۔ تو جلد نمبر 3 میں نے کھول دی ہے۔ اب یہاں پر جو آپشن دکھا رہا ہے اس پر میں صفحہ نمبر لکھوں گا تو فوری طور پر انشاءاللہ وہ صفحہ نمبر کھل کر میرے سامنے آ جائے گا۔ صفحہ نمبر 277 دیکھیے آپ، کتاب العتق الحدیث الاول قال علیہ السلام
ایما مسلم اعتق مؤمنا اعتق اللہ بکل عضو منہ عضوا. آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل منہ من النار. قلت اخرجہ الائمۃ الستۃ فی کتبہم. زیادہ سے زیادہ 10 سیکنڈ میں آپ وہ عبارت مطلوبہ کتاب میں کھول دیں گے انشاءاللہ. تو اس میں بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے، لیکن بس ضروری یہ ہے تخریج کرنے والے کے لیے کہ وہ اپنی فائلز میں اور اپنے پاس وہ کتابیں محفوظ کر لے جن کتب کا حوالہ ان مکتبوں میں اور ان ایپس میں ہوتا ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. تو بات چل رہی تھی المکتبۃ الشاملہ کو لے کر. ایک دو اور چیزیں میں کھول کے دکھا دوں تاکہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے. جیسے میں نیچے ابھی بھی جا رہا ہوں، یہ کتاب الشفعہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس میں باب طلب الشفعہ، اس کو میں کھول دوں اور اس کا ایک چھوٹا سا اجرا ہم نے کر لے تاکہ تمام ساتھیوں کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے. یہ باب طلب الشفعہ میں نے پر کلک کیا ہے. مطلوبہ صفحہ کھل گیا ہے، جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ عبارت دیکھ لیں. باب طلب الشفعہ حدیث واحد قال علیہ السلام الشفعۃ لمن واثبها قلت غریب واخرجہ عبد الرزاق فی مصنفہ من قول شریح. آپ دیکھ سکتے ہیں عبارت پوری. اس کو میں آپ کے سامنے جلد نمبر 4 میں جا کے اس کو کھول دیتا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نصب الرایہ 5 جلدوں والی 4تھی جلد. صفحہ نمبر تھا 176. دیکھ سکتے ہیں آپ باب طلب الشفعۃ. پہلے حدیث واحد قال علیہ السلام الشفعۃ واثبها قلت غریب اخرجہ عبد الرزاق فی مصنفہ من قول شریح انما الشفعۃ لمن واثبها. آپ دیکھ سکتے ہیں پوری روایت اور اس میں جو علامہ زیلعی نے نصب الرایہ میں جو بات لکھی ہوئی ہے یہ فوری طور پر میں نے کھول دی ہے. بہرکیف نصب الرایہ کی کوئی حدیث مثلا کسی کو تلاش کرنی ہے کہ بھئی ہدایہ میں ایک حدیث ہے لا تحرم المسۃ ولا المستان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان. یہ حدیث ہم سب جانتے ہیں، صاحب اصول الشاشی بھی لائے ہیں اس کو اور امام زیلعی اور صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ بھی لائے ہیں. تو جب یہ روایت ہدایہ میں ہے تو اس کی ظاہر سی بات ہے کہ تحقیق ہمیں نصب الرایہ میں ملے گی. اب یہ حدیث ہمیں نصب الرایہ میں تلاش کرنی ہے تو کیسے کریں گے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں المکتبۃ الشاملہ میں نصب الرایہ کی فہرست میرے سامنے ہے. اس پر یہ جو نشان آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے. اس میں آپ کو دکھائے گا کہ اس میں جا کے آپ وہ روایت لکھے تو وہ روایت سامنے آئے گی. چلیے میں اس پہ جا کے کلک کرتا ہوں. دیکھیے لکھتا ہے بحث فی ھذا الکتاب. اس کتاب میں آپ لکھے تو میں لکھ رہا ہوں لا تحرم المسۃ ولا المستان. میں نے اتنا لکھ لیا ہے. اب میں اس کو سرچ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب باب نصب الرایہ. اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات واضح کر لوں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے النتائج 1 سے لے کر 10 تک یہاں آپ کو سامنے نیچے نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں 10 نتائج ہیں اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ تقریباً نصب الرایہ میں اس طرح کے ملے ہوئے الفاظ 1622 ہے. 1 سے 10 تک تو اسی ورق میں نیچے ہے، لیکن اگر آپ کو مزید اگر چاہیے تو آپ نیچے تلاش کر سکتے ہیں. بہرکیف یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے لا تحرم المسۃ ولا المستان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان. اس پر میں کلک کروں گا. یہ جو نصب الرایہ لکھا ہوا ہے کلر سے اس پر میں کلک کروں گا. مطلوبہ حدیث میرے سامنے کھل کر آ جائے گی. جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 217 کتاب الرضا. الحدیث الاول قال علیہ السلام لا تحرم المسۃ ولا المستان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان قلت رواہ مسلم
مفرقا فی حدیثین وروی صدرہ من حدیث ابن ابی ملیکۃ عن عبداللہ ابن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا. یہاں پر روی لکھا ہے، یہ روا ہونا چاہیے، روا صدرہ من حدیث ابن ابی ملیکہ. بہرکیف اس کا بھی اجرا میں آپ کے سامنے اس کو بھی دیکھ لو. یہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 217. ہم نصب الرایہ میں جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ روایت ہمیں وہاں مل رہی ہے کہ نہیں. نصب الرایہ جلد نمبر 3 میں نے کھول دی ہے، صفحہ نمبر 277 پہلے کھلا ہوا تھا، جلد نمبر 3 کھلی ہوئی ہے 217. دیکھیے آپ کے سامنے کتاب الرضا سامنے نظر آ رہا ہے. الحدیث الاول قول علیہ السلام لا تحرم المسۃ ولا المستان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان. قلت رواه مسلم مفرقا في حديثين وروى صدره من حديث ابن ابی ملیکۃ عن عبداللہ ابن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا. آپ دیکھ سکتے کتنا آسان ہے ہمارے لیے اس طرح سے روایتوں کو تلاش کرنا. ہم بسا اوقات ان چیزوں کو مشکل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے لیے بہت ہی آسان ہوتا ہے. بہرکیف یہ المکتبۃ الشاملہ کے اندر سے حدیث تلاش کرنے کے مختلف طریقے ہیں. تو اس میں سے ایک طریقہ اس طرح سے ہے کہ آپ اسماء الکتب میں جائیں اور اسماء الکتب میں جا کر کتاب کا نام لکھیں. جیسے میں نے ابھی نصب الرایہ کا نام لکھا تھا تو سامنے کتاب کھل کر آئی تھی اور فہرست بھی تھی، اور اس میں سے ہم نے عبارتیں بھی اور حدیثیں بھی تلاش کرنے کو کا اجرا کے ساتھ سمجھ لیا ہے. ایک اور 2 مثالوں کے ساتھ میں سمجھا دوں. مثلا کسی کو امام حمیدی کی مسند کھولنی ہے تو اسماء الکتب میں جائے وہ اور اس پر کلک کرے گا، اور یہ بحث عن کتاب ہے، وہاں جا کے لکھے گا مسند. مسند لکھنے کے بعد انتظار کرے تو دیکھیے مسند نام کی بہت ساری کتابیں سامنے ہیں. اب اس میں آگے اور بھی لکھے، اور ایک بات یہاں پر ذہن نشین رکھے کہ عربی کی پیڈ سے لکھیں گے اور تمام تر رموز کی اور تمام تر جو لکھنے کے آداب ہوتے ہیں اور جو لکھنے کی علامتیں ہوتی ہیں ان کی رعایت کریں گے تبھی جا کے یہ مطلوبہ کتاب کو سامنے دکھائے گا. مثلا مسند احمد لکھنا ہے مجھے، میں احمد لکھ رہا ہوں تو احمد لکھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں میرے موبائل میں 2 طریقے سامنے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسند احمد، ایک تو میں نے لکھا ہے احمد کے الف کے اوپر بغیر حمزہ کے، تو مجھے کوئی دکھا نہیں رہا ہے کہ کوئی اس طرح کی کوئی کتاب ہمارے اس میں نہیں ہے. لیکن اگر میں اس کو صحیح لکھوں اس کے الف کے حمزہ کے ساتھ، الف کے اوپر حمزہ کے ساتھ احمد، تو دیکھیے فوراً مسند احمد کی روایتیں سامنے مسند احمد دکھا رہا ہے. مسند احمد مطبوعہ الرسالہ، مسند احمد محمد الشاکر کے تحقیق سے شائع ہوئی دارالحدیث مطبوعہ سے چھپی ہے. تو تمام تر رموز اور علامات ترقیم کی رعایت کرنا یہ ضروری ہوگا. اس کے بغیر اگر آپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے وہ مطلوبہ کتاب نظر نہیں آئے گی. بہرکیف میں بات کہہ رہا تھا مسند الحمیدی کی، تو میں نے لکھا مسند الحمیدی. دیکھیے نیچے نظر آ رہا ہے مسند الحمیدی بلیو کلر سے لکھا ہوا. اس پر کلک کرنا ہے، فوراً وہ کتاب کھلے گی. کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کتاب کی طرف بڑھ سکتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے. اس پر کلک کرنا ہے آپ کو تو آپ مطلوبہ کتاب میں پہنچیں گے انشاءاللہ. دیکھیے میں نے جیسے آپ کو پہلے بتا دیا تھا مصنف کا نام، کتاب کا نام پہلے ذکر کیا ہے، اس کے بعد مؤلف کا نام ہے، اور اس کے بعد اس کی تحقیق کس نے کی ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے. حسن کی جگہ پر حسین ہے، شاید یہاں پر غلطی ہے، حسین سلیم اسد الدارانی. اور کون سے مکتبے سے چھپی ہے وہ بھی بتایا ہے، کتنے جلدیں ہیں تو وہ بھی بتا دیا گیا ہے. اور نیچے آپ کو فہرست نظر آ رہی ہے، دیکھیے فہرست. اب اس کا بھی اجرا ایک ہم کر لیتے ہیں. مثلا ہم کسی بھی جگہ پر جا کر روایت کو تلاش کریں گے، ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے. جیسے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں حدیث قیس رضی اللہ عنہ، بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. حدیث قیس رضی اللہ عنہ پر میں نے کلک کیا، آپ کے سامنے مطلوبہ کتاب صفحہ نمبر کھل گیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 117، رقم الحدیث 891.
آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا آسان ہے، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 117۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں روایت کو۔ حدیث قیس رضی اللہ عنہ بتلا رہا ہے کہ آگے صفحے پر آپ منتقل ہوئیے۔ تو جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ آگے والے صفحے پر منتقل ہونے کے لیے اس پر کلک کرنا ہے، میں اس پر کلک کرتا ہوں۔ دیکھیے صفحہ نمبر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 117 اور رقم الحدیث 892۔ حدیث ہے حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا سعد بن سعید بن قیس الانصاری عن محمد بن ابراہیم بن الحارث التیمی عن قیس جد سعد قال ابصرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی رکعتین بعد الصبح فقال ما هاتان الرکعتان یا قیس۔ دیکھیے آپ روایت آپ نے دیکھ لی ہے، سن لی ہے، میں اس کو تلاش کرتا ہوں مسند الحمیدی میں۔ تو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 117، بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بس ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم محنت سے ان کتب جو کتابیں میں نے محفوظ کی ہے اس طرح سے محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو روایت کو تلاش کرنا آسان ہے، میرے پاس تمام مسانید موجود ہے، اس میں میں کلک کرتا ہوں۔ اس میں بھی بہت ساری مسانید ہے، میرے پاس مسند حمیدی 2 نسخے ہیں، ایک مسند حمیدی شعیب ارناؤت کی تحقیق والا ہے اور ایک مسند حمیدی جو میں نے بتایا تھا ہمارے مکتبہ شاملہ والا، مسند الحمیدی حسین سلیم اسد الدارانی کی تحقیق والا۔ اس پر کلک کرتا ہوں تو چونکہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 117 آپ دیکھ سکتے ہیں، جلد نمبر 2 سامنے نظر آ رہا ہے، اس پر کلک کروں گا میں، کتاب کھل کر سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو، مسند الحمیدی، اور محقق کا نام بھی لکھا ہوا ہے حسین سلیم اسد الدارانی۔ صفحہ نمبر تھا صفحہ نمبر 117۔ دیکھیے حدیث قیس جو ہمارے سامنے وہاں کھلی ہوئی تھی، یہ بالکل سامنے وہی حدیث ہے اور رقم الحدیث بھی بالکل برابر ہے 892، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا سعد بن سعید بن قیس الانصاری عن محمد بن ابراہیم بن الحارث التیمی عن قیس جد سعد قال ابصرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی رکعتین بعد الصبح فقال ما هاتان الرکعتان یا قیس۔ اب دیکھ سکتے ہیں بالکل وہی روایت، میں نے 10 سیکنڈ میں 20 سیکنڈ میں کھول کے سامنے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر لی۔ بہرکیف تو یہ المکتبۃ الشاملہ کو استعمال کرنے کے طریقوں میں سے پہلا طریقہ میں نے بتا دیا، آپ حضرات کے سامنے اس کی وضاحت کر لی ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے بتا دیا اس پر 3 آپشن ہوتے ہیں، اس میں سب سے پہلا آپشن ہوتا ہے اسماء الکتب۔ اسماء الکتب میں ایک اور اجرا کے ساتھ میں آپ کے سامنے وضاحت کر لوں، مثلا میں جا کے لکھوں مسند الحمیدی اور مسند احمد، مسند احمد۔ اب مسند احمد میں نے لکھا تو مسند احمد کے 2 نسخے میرے سامنے اس میں دکھا رہا ہے، ایک مسند احمد مطبوعہ الرسالہ، مسند احمد مطبوعہ دار الحدیث۔ چنانچہ اس میں سے ہم کوئی بھی کھول لے، مسند احمد مطبوعہ الرسالہ پر میں کلک کرتا ہوں۔ دیکھیے وہ سامنے پوری کتاب کی وضاحت جیسے میں نے بتا دیا تھا، اور اس کے بعد مسند احمد کی تمام روایتیں فہرست بھی سامنے موجود ہے۔ اب اس میں مثلا میں یہاں پر کلک کر لوں کوئی بھی جگہ پر، حدیث عبد الرحمن ابن ابو لیلہ عن ابی ابن کعب، اس پر میں کلک کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے اس میں کتاب سامنے نظر آ رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل جلد نمبر 35 اور صفحہ نمبر 102 اور رقم الحدیث لکھا ہوا ہے 21171۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل، میں اس کو کھول لیتا ہوں۔ آپ پہلے مکمل حدیث دیکھ لیجئے، 21171 رقم الحدیث آپ کو نظر آ رہا ہے۔ حدثنا یحیی بن سعید عن اسماعیل بن ابی خالد حدثني عبد الله بن عیسیٰ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن ابی بن کعب قال كنت في المسجد فدخل رجل فقرأ قراءة انكرتها عليه۔ یہ پوری روایت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس کو میں کھول دوں اس کتاب میں، نفس کتاب میں، تو جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 102۔ میرے پاس مسند احمد کے بہت سارے نسخے موجود ہیں، تو یہ مطبوعہ الرسالہ جو شعیب الارناؤت کی تحقیق سے شائع ہوا ہے، چونکہ
ہم تو بہت سے مرتبہ حدیثیں تلاش کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں آسانی ہو گئی ہے۔ یہ مسند احمد شعیب ارناؤت کی تحقیق سے شائع ہوا ہے، جلد نمبر 35 آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس پر میں کلک کروں گا اور صفحہ نمبر پر جاؤں گا، انشاءاللہ وہی مطلوبہ حدیث مجھے ملے گی۔ جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 102۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے بالکل وہی حدیث اور وہی بالکل رقم الحدیث بھی سامنے ہے، 21171۔ حدثنا یحیی بن سعید، پوری روایت ہے جو میں نے وہاں پڑھی تھی، عن اسماعیل بن ابی خالد قال حدثني عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي بن كعب قال كنت في المسجد فدخل رجل فقرأ قراءة انكرتها عليه ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه۔ تو اس طرح روایت تلاش کریں گے اور یہ اس کا اسکرین شاٹ اپنے ساتھی کو، سائل کو بھیجیں گے تو ہمارے جواب پر وہ مطمئن ہوگا۔ بہرکیف وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ بقیہ جو چیزیں ہیں، 3 چیزوں میں سے ایک چیز مکمل وضاحت اور اجرا کے ساتھ میں نے بتا دی ہے، یہ اسماء الکتب، تو اس کو سمجھ لیا ہے۔ حضرات سے ادباً گزارش کروں گا کہ روایت کو تلاش کرنا ہو تو اس پہ جا کے تلاش کر سکتے ہیں اور اپنے کتب میں مراجعات کر سکتے ہیں۔ اس میں کے بعد اسماء المؤلفین ہیں اور المحتوی، اس میں کس طرح روایتیں تلاش کریں گے، المحتوی، تو اس کی انشاءاللہ ترتیب اجرا کے ساتھ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے علم دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو تخریج حدیث اچھے سے سکھا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔